يخافون الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. کس عزیمت کے تھے مالک یہ نفوس قدسی جو بڑی وقت کے ہاتھوں وہ کڑی جھیل گئے. صرف اسلام کی خاطر فقط اللہ کے لیے جان پہ کھیلنا آتا تھا انہیں کھیل گئے. آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے گئے. تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا. ایسے دیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، مزید آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. میرے پیارے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک یہ خطبہ جمعہ مرکز تقویت الاسلام G7 دے اندر اسلام آباد تو اللہ دی توفیق دے نال میرے محترم و مکرم ساڈے لنگوٹیے دوست نال سکولاں دے اندر پڑھن والے جناب چودھری حاجی نور محمد گجر صاحب، حاجی محمد سلیم گجر صاحب، ماشاءاللہ انہاں دی وسادت نال کہندے نے قاری صاحب آؤ، سانو پتہ ہے جمعہ تسی نہیں دیندے، باہر بہت اوکھا ہوندا ہے تے جمعہ ہی سانو کدھر دے دیو، ایتھے ساڈے مرکز اندر ذرا رونق لا دیو قرآن پاک دی. میں آخیا رونق تے اگے بھی لگی ماشاءاللہ، کہندے نے ہر پھل دی خوشبو بکھری ہوندی ہے. تو برکہ یہ تواڈے جیسے پیارے دوستاں نال ایک ملاقات دا ایک موقع بہانہ ہی بنیا ہے جی. زندگی دے اندر اس طرح دیاں ملاقاتاں یاد رہندیاں نے. تے میرے پیارے بھائیو، اللہ دے فضل نال انشاءاللہ میں اپنے وعدے دے مطابق حاضر ہویا. اے اج دا خطبہ جمعہ ہوئے یا کوئی خطبہ جمعہ، کوئی بیان، کوئی درس دروس،
یہ تعلیم و تعلم واسطے ہوندے نے، پڑھن پڑھان واسطے، علم سیکھنا اسی سکھانا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ایک بندہ گھروں نکلدا ہے، مسجد وال آندا ہے اس غرض نال کہ میں دین سکھاں گا، دین دی کوئی بات سکھاں گا یا کسی نو سکھاواں گا، اللہ تعالیٰ پورے دے پورے مکمل حج دا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر، سبحان اللہ۔ توجہ فرمانا ذرا، ہر بندہ کہندا ہے مینوں جنت مل جائے، جنت مل جائے، کیوں جی؟ جنت واسطے کرنے نا، جنت اللہ نے بڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا 3 واری رب کولوں جنت منگدا ہے اللہ نوں جنت دے ہی دیندا ہے، اور جڑا 3 واری جہنم دی اگ تو پناہ منگدا ہے اللہ نوں جہنم دی اگ تو بچا ہی لیتا ہے۔ یہ بھی مفہوم ہوتا ہے بات، لمبی بات دا۔ تو جناب جنت میں لے جانے والے اعمال، ٹھیک ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال، اج دا مختصر جہا خطبہ، توجہ فرمانا ذرا۔ میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی کو ایک بندہ حاضر ہویا، کہندا سونیا میں دیہات اندر رہنے والا، پنڈاں دا بندہ، 83 چک اندر لئیے اندر رہن والا، مینوں زیادہ مسئلے یاد نہیں ہونے، کوئی مسئلہ ہو جا بتلاؤ کہ جناب مینوں جنت مل جائے، جہنم دی آگ تو بچ کے جنت اندر چلا جاواں۔ ترمذی شریف دی صحیح سند نال حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا قل ربی اللہ، ایک باری کہہ دے اپنی زبان سے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، میرے دے تے پکا ہو جا، جا تینوں جنت لب جائے گی، جنت میں لے جانے والے۔ اس واسطے میں اللہ دا قرآن پڑھیا ہے، اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، او لوگ جڑے ایک واری کہندے نے ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ ہے، یہ بعد انہاں دیاں چمڑیاں ادھیڑ دتیاں جان، انہاں دے کترے بکھیر دیتے جان، ٹکڑے کر دیتے جان، گھر بار بال منی سب کچھ کھولیا جائے، اجاڑ دیتا جائے، لیکن ثم استقاموا، وہ تے پکے ہو جاندے، ربنا اللہ کہن تو نہیں باز آتے۔ فرمایا اللہ نے بندیا ربنا اللہ کہہ کے نبھانا تیرا کام، اور نقد و نقد انعامات دا می پا دینا میں عرش والے رب دا کام۔ اللہ نے فرمایا فلا خوف، ادھاراں تے باندھے نے نا اللہ دے دربار چ، اللہ نے کیڑی کہ وہ تھوڑ ہوئے بندے کو پیسہ نہیں، بندے کسی نال بندہ ادھار چیز لے کے آندا، کیوں جی؟ اللہ کو کیڑی چیز نہیں، اللہ دے دربار اندر ادھاراں بند نے۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا تو انو کوئی خوف نہیں، کوئی ایمان والے دوسرے دا غم نہیں، یعنی حزن دا لفظ قرآن پاک اندر اپنے واسطے، اپنے ڈر واسطے، اپنے خوف واسطے، اور جناب ہے جی خوف دا لفظ اپنے واسطے، حزن دا لفظ دوسرے واسطے، یعنی اس سے طرح ہی پیارے حضرت ابو بکر نو غار ثور دے اندر حزن غم میرے نبی دا، کدرے مشرکین ویکھ نہ لین، مت میرے نبی نو مبادہ میرے پیارے نبی نو تکلیف نہ پہنچان۔ عرش والے نے فرمایا سونے آکھو ابو بکر نو آکھو ولا تحزن، میرے بارے چ غم نہ کر، سونے کہہ دیو تواڈے بارے چ ابو بکر غم کر رہے ہیں، اپنی پرواہ نہیں ہے جی، حزن دوسرے واسطے۔ فرمایا ولا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ساڈے دعاں دے نال ہے۔
یعنی حزن دا لفظ ہے نا دوسرے واسطے، دوسرے مومن نو تکلیف نہ پہنچے، بندہ ڈر محسوس کرتا ہے میرے بھائی نو کوئی دکھ نہ پہنچے، میرے بھائی نو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرے دوسرے مومن نو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ بھی دین دی وجہ تو مارا کھا رہا ہے، وہ بھی دین دی وجہ تو اسی مصائب جھیل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تے تانوں اپنے بارے چ ڈرنے دی لوڑ، نہ دوسرے مومنین دے بارے دے اندر حزن یعنی غم کھانے دی لوڑ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا تو رب اللہ کہہ کے مینوں رب من کے نبھا چھڑیا ہے نا، عرش والا فرماندا ہے اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے۔ اولئک میں نہ یہی لوگ، لفظ جنت مانا جنت، اصحاب میں نہ بالے، یعنی اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے، خالدین فیہا، یہ دے اندر ہمیشہ رہن گے، جزاء بما کانوا یعملون۔ فرمایا انہاں دے عملاں دا جو تسی عمل کر دے انہاں دا بدلہ اللہ کریم نے تانوں عطا فرمایا ہے۔ جی سونیا جڑا تقوی والا بندہ ہے، اللہ دے نبی فرمایا تقوی ہا ہونا، او دل وچ ہوندا ہے، دل دا تعلق اپنے رب نال مضبوط کر لے، اللہ کولو ڈرن والا پرہیزگار بندہ، انہاں دے بارے اندر کیا گیا ہے، فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ زمرا، فرمایا وہ لوگ جڑے تقوی والے انہاں نو جنت دے قریب لے آندا جائے گا۔ زمر کہندے نے جماعت نو، جتھے نو ہیں، ہاں جی، جماعتوں کی شکل میں، قافلوں کی شکل میں، بڑے بڑے گروہوں اور گروپوں کی شکل میں لایا جائے گا۔ قرآن کہندا ہے کنہ لوگاں نو وسیق الذین اتقوا ربهم، جڑے اپنے اللہ تو ڈرن والے، سبحان اللہ، انہاں نو جنت دے قریب لے آندا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابها، جو ہی جنت دے قریب آن گے جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے۔ کیوں جی؟ یہ جڑے جنتی تے بادشاہ ہوئے گا، تے بادشاہاں نو لینا نہیں لانیاں پیندیاں۔ یہ دا مطلب ہے جڑے پاکستان دی سرزمین اندر اے پاک پتن دے اندر جی جنت دی اکھ موری کھلنی ہے تے لینا چ لگے ہوئے، پلو سارے کٹے کیتے ہوئے، نہیں میرے سونے ویر، ہاں جی، جڑا جنتی او بادشاہ ہے تے بادشاہاں نو کدی لینا چ نہیں لگنا پیندا، لائن حاضر تے مجرم ہویا کردے نے، لینا چ لگے ہوئے نے، کیوں جی لینا چ لگے پین نا، یہ دا مطلب ہے جنت نہیں یہ دے سامنے لین چ لگنا پوے۔ کیوں جی؟ جنت ہوئے پاویں 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں 1000 بندے دا گروپ ہے۔ حتی اذا جاؤوہا، جو ہی جنت دے قریب آن گے، وفتحت ابوابها، جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے۔ وقال لهم خزنتها، جنت دا دربان کہے گا سلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جاؤ داخل ہو جاؤ، چنگے رہو نا، ہے جی یا مبارکاں ہون تانوں، یہ اندر داخل ہو جاؤ۔ ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت خباب بن عرط بیان کردے نے، بخاری شریف دی حدیث ہے کہ اسی اصحاب اکٹھے ہو کے
اللہ دے پیارے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے، عرض کیتی اللہ دے پیارے محبوب جی اسی اسلام لے آئے ہیں، اسلام دی پاداش دے اندر، اسلام لے آنے دی پاداش اندر بڑے بڑے ظلم سہے، بڑیاں زیادتیاں ہو رہی نے ساڑے نال، بڑیاں تکلیفاں دتیاں جا رہی نے، اپنیاں تکلیفاں دا ذکر میرے نبی دے سامنے کیتا اور دعا دی درخواست کیتی ہے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا بچھڑیو پیاریو ایڈی جلدی گھبرا گئے ہو، حالانکہ تواڈے تو پہلے انج دا بندہ بھی گزریا جنوں زمین دے اندر گڈ دتا جاندا، او دے سر دی مانگ تو تل ایویں جناب آرا رکھ کے او دے جسم نو چیر کر کے دو ٹکڑے کر دیتا جاندا۔ ایڈی وڈی مصیبت بھی انہوں اللہ دے دین تو نہ ہٹا سکدی۔ سونیاں گلاں تے بڑیاں بڑیاں دور دیاں دور چلیاں جاندیاں نے، لیکن آؤ جناب غور کرو، سب تو پہلے ان لوگاں دے وچوں بلکہ ایک دا ہی ذکر کریے مرداں وچوں جنہاں نو اسلام دی خاطر دکھ آئے تکلیفاں آئیاں، اور ایک ذکر جناب عورتاں وچوں کریے جنہاں دی تعداد لکھاں کروڑاں نہیں ارباں تک پہنچے گی، جنہاں نو اللہ جنت عطا فرمائے گا دین واسطے، جنہاں نے دکھ سہے تکالیف برداشت کیتیاں مصیبتاں سہیاں، انہاں لوگاں دے وچوں صرف اور صرف جنہاں نے ماراں کھادیاں دین واسطے انہاں ساریاں وچوں اکو ہستی دا ذکر کریے جنہاں نو سیدنا بلال آکھیا جاندا رضی اللہ تعالی۔ سیدنا بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ تے تسی لوگ جانتے ہو نا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی کافر امیہ دی غلامی دے اندر ہے۔ حضرت بلال کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھتے پہنے تے ادھروں امیہ آ گیا، حضرت بلال کلمے دا ورد کردے نے، امیہ ویکھ کے غصے چ لال پیلا ہو گیا۔ بابا جی علی محمد سمسام پنجابی شاعروں کے امام، واہ جی واہ بابا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ، انہوں نے میری لمبی گفتگو نو 2-3 منٹ اندر ہی سمیٹ دیتا ہے۔ کی کہندے نے نقشہ کیویں کھچیا، کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں، بن گیا اے مومن اج پتہ پایا میں، حضرت بلال کو آہو پکار دا نام محمد والا کال جے ڈھار دا۔ حضرت بلال انی گل سن کر کے کہتے نے پوج پوج بت ساری عمر لگا لئی، رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی، شکر خدا دا وہ دولت وحدت دی بالئی، پڑھ لیا اے کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جدو یہ گل آکھی ہے پوج پوج بت ساری عمر لگا لئی، رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی، شکر خدا دا دولت وحدت دی بالئی، پڑھ لیا کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا۔ حضرت بلال نے جدو یہ گل کہی نہ صدا لائی، بس پھر اے اپنے آپ تو باہر ہو جاندے نے۔ اتنا بلال نو مارے آئے، مار مار کے دھمویا کر دیتا ہے سیدنا بلال نو۔ ہن جناب سیدنا بلال تے گل وچ رسی پا کے کپڑا پا کے ایویں او بادشاہ نو تھما دیندے نے، کھچو
بلال نو کھچو ایویں تتیاں ریتاں تے کھچی پھرو پتھراں تے گھسیٹ دے پھرو پتہ چلے نو کلمہ پڑھنے دا مزہ آ جائے ہن بلال نو بابا جی کہتے نے ریت تے پتھراں اُتے پھرن گھسیٹ دے بدن تے داغ پہ گئے جویں پھل نے چھیٹ دے درد مند دل ویکھ اکھاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ٹولا ہرگز کفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال ماراں کھا رہے نے مگر احد 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 آوازاں بلند جویں مارا پیندیاں نے بلال اچھی آواز نال اللہ دی توحید بیان کردے پے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دسیا سونیا بلال نو تے اتنا ماریا جاندا ہے بلال بے ہوش ہو جاندے نے مگر بلال اچھی آواز نال اللہ دی توحید بیان کر رہے ہوندے نے باز نہیں آندے کئی باری سمجھایا ہے بلال ہولے کلمہ پڑھ لیا کر تیرا ایسا کلمہ پڑھنا بھی تے اللہ نو قبول ہے میرے نبی نے فرمایا جاؤ ابو بکر نو اب میرے نبی نے فرمایا جاؤ سونے بلال نو سب تو پہلے میرا سلام آکھیو بعد اندر میری بات میرا پیغام بھی سنا دیو حضرت ابو بکر گئے پیارے بلال نو میرے نبی دا سلام پہنچایا ہے حضرت بلال علیہ السلام کہہ کے روئی پہ کہ غلامہ دا حال پوچھنے والا بھی کوئی پیدا ہو چکیا ہے ورنہ غلامہ نو کون پوچھدا ہے سلام پہنچایا حضرت بلال نو میرے نبی دا سیدنا بلال نو پیغام بھی پہنچایا بلال اللہ دے نبی نے فرمایا آہستہ کلمہ پڑھ لیا کر تیرا ہولے کلمہ پڑھنا بھی اللہ دیاں قابل قبول ہے حضرت بلال کہندے نے ابو بکر کئی باری تیرے کہن تے میں کوشش کیتی ہے مگر گل بسوں باہر میرے واسطے چ نہیں ہونے کلمہ میرے تو پڑھیا نہیں جاندا میں کہنا انہاں سورمیاں دے کنا دے اندر توحید پہنچا جاوے بلال کل نوں انہاں دا عذر ہی باقی نہ رہے ساڈے کولوں ڈردیاں ہویاں کسے نے ساڈے تک اللہ تیری توحید پہنچائی نہیں کل نوں انج نہ آکھاں بلال ماراں کھا گیا اللہ دی توحید سنا گیا بلال ماراں کھا گیا میرے نبی نال پیار نبھا گیا حضرت بلال کہتے نے سونے نبی نو میرا سلام عرض کرے ہو نالے آکھو محبوب جی میں کوشش کراں گا مگر میرے تو میرے واسط گل نہیں ہے میرے تو کلمہ ایسا پڑھے ہی نہیں جاندا اتنا جوش اتنا جذبہ اسلام قبول کرنے دا کلمہ اتنا بلند آواز نال پڑھ رہے نے نا ادھروں بلال نے جدو انکار کر دیتا ہے انہاں لوگاں دے سامنے ہوڑے کلمہ پڑھنے تو بلال اچھی آواز نال کلمہ پڑھتے پے نے اللہ کی توحید احد 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 کہہ کر کے پکار رہے نے اس ظالم کو سردار کٹھے ہو کے حضرت بلال نو مارنا شروع کر دیندے نے مار دیاں حضرت بلال مار کھاندے کھاندے بے ہوش ہو یہ بھی مارن والے بھی تھک کر کے پراں ہو کے بہ گئے نے کتنی دیر بعد بلال سونے نے اکھاں کھولیاں ادھروں سارے سردار چرمٹ ہو جاتے نے کہتے بلال تیری سزا جے تک نہیں مکی اسی تھک گئے ہاں سائی کڈ لئیے دم لے لئیے تیری خبر لے لینے ہاں یا تے محمد دا دین چھڈنا پوئے گا یا اپنی جان گوا لے گا سیدنا بلال کی آکھدے نے اے بابا جی سمسام دا شیر نہیں اے ادنا جے طالب علم آپ ہی جوڑے علاقے میں شاعر بھی نہیں میں آکھیا بلال کو کی کہندے نے کہندا بلال سن لو سردارو کو فار دیو بھاویں ہن مینوں تسی جان تو مار دیو
کہندا بلال سن لو سردارو کو فار دیو بھاویں ہن مینوں تسی جان تو مار دیو پر میں نہ جگار منا اے دلوں بسار دیو یعنی دلوں ہی کٹ دیو اے گل میں نہ جگار منا اے دلوں بسار دیو کلمہ توحید والا رہنا پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال نے مارا کھا لیا مگر ان لوگاں چ نام لکھیا گیا اللہ نے جنہ دے بارے اندر فرمایا اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے جنت میں لے جانے والے اعمال عورتاں وچوں جنہ دی تعداد ارباں خرباں تک پہنچ دی ہے جنہ نے جانا دے نذرانے بھی پیش کیتے اتنی تعداد اسلام اندر شہادتاں دی ہے جی پوری دی داستان پوری دی پوری رقم ہو چکی ہے نا اے بی بی آسیہ ملکہ محترمہ وقت دے فرعون دی گھر والی وقت دا فرعون ہے نا کہندا انا ربکم الاعلی اپنے آپ کو کہندا میں بڑا رب ہاں دنیا نے دیکھ لیا بڑے رب دا کی اشر ہویا پیا جڑا اپنے آپ کو بڑا کہن لگیا ہیں او دا اشر مصر دے عجائب گھر اندر دیکھتی ہے نا دنیا کی حال ہویا پیا او دا اللہ اللہ اکبر اللہ نے فرمایا قیامت تک وہ دی لاش بطور عبرت دا نشان بنی رہے گی پوری دنیا دے مسلمان کافر ساری دنیا دے لوگ ساریاں مخلوقہ مل جان لو فرعون دی لاش نو کو ختم نہیں کر سکتا جاؤ کو ختم کر کے بکھائے یہ چیلنج ہے یہ رب دے قرآن دی یہ گل سچی ہے تے قرآن دا ہر حرف تے ہر لفظ تے زبر زیر شد مد جزم ہر نقطہ دا سچا ہے کیوں جی سمجھ آئی نا اتھوں غیر مسلم لوگاں نو اسلام دی دعوت دین واسطے ایک بہت بڑی مثال ہے کیوں جی رب دے قرآن نے کیا عرشاں والے نے کیا تو دی لاش قیامت تک سلامت رہے گی قیامت تک وہ موجود رہے گی عبرت دا نشان بنیا رہے گا کوئی انہوں ختم نہیں کر سکتا انہوں نے چیلنج کرو جی میں تمہیں سوال کرتے ہیں تجھی کہو انہوں کو ختم کر کے دکھاؤ جیڑا ختم کرنے جائے گا آپ ختم ہو جائے گا انہیں لاش نے قیامت تک ختم ہونا نہیں سمجھ آئی نا بات جی اپنے آپ نو بڑا رب کہن والا بی بی آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے حضرت موسیٰ کلیم دا ادھروں فرعون گھر آیا بی بی آسیہ پڑھ دیا پیاں نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ بس ویکھیا کلمہ پڑھ دیا پیاں نے بی بی آسیہ اتھے بھی بابے جی علی محمد سمسام نے لمبی تقریر نو مختصر فرمایا ہے یہ کہندا کی ہے فرعون بابا جی سمسام نے ادا ترجمہ مفہوم بیان کیتا ہے کہندا گھر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی گھر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی جان لئی بدن وچ میخاں تو جریں گی وچ حیاتی ساری تڑپ دی مریں گی تینوں چھڑانا کسے نہیں آسیہ کہندی میں نہیں شرک کماونا نال کفاراں میں نہیں دوزخ نو جاونا دکھ پہنچا لو جیڑا تساں پہنچاونا جان دی لوڑ مینوں نہیں اس ظالم نے اتنی گل سن کے بی بی آسیہ دا لباس فاخرہ اتروا لے آئے قیدیوں والا لباس پہنا دیتا گیا ہے بی بی آسیہ ملکہ محترمہ علیہ السلام انہاں دے ہاتھ پیر دور
دور کر کے رسیاں دے نال کس کر کے بن دیتے گئے نے. بی بی آسیہ ملکہ محترمہ بی بی آسیہ علیہ السلام انہاں دے زندہ جسم دیاں ہڈیاں دے اندر کل ٹھوکے جا رہے نے, میخاں گڈیاں جا رہیاں نے, زندہ جسم دے اندر میخاں گڈیاں جا رہیاں نے. بی بی آسیہ زخماں دی تاب نالیاں دیاں ہویا جامع شہادت نوش فرمان لگیاں نے. آخری ساہ نے بی بی آسیہ ملکہ محترمہ نے کوک ماری. اللہ نے انہاں دی فریاد نو قرآن ہی بنا چھڑیا. کہدیاں نے رب ابن لی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. یہ ترجمہ کیتا ہے ان آیتاں دا ادنا جے طالب علم نے. آسیہ کہندی ربا سن دعا تو فرعون لعین کولوں جان چھڑا تو اپنے کول میری جگہ بنا تو. اللہ جنت تیرے کولے رب بللی عندك بيتا في الجنة. اللہ جنت تیرے کولے. آسیہ کہندی ربا سن دعا تو فرعون لعین کولوں جان چھڑا تو اپنے کول میری جگہ بنا تو. دنیا دی لوڑ مینوں نہیں. بی بی آسیہ شہید ہو گئیاں. ان لوگاں دے اندر نام لکھ دیتا گیا ہے جنہاں دے بارے اندر آسماناں تو آواز آندی ہے. عرش والا فرما رہے اولئک اصحاب الجنہ. یہی لوگ ہیں جنت والے, جنت میں لے جانے والے اعمال, جنت میں لے جانے والے اعمال. ادھر دیکھنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک واسطے فنڈنگ دا اعلان فرمایا. میرے نبی دے صحابہ میوہ کو وار کوئی پنیر لے آ رہا ہے, کوئی ستو لے آ رہا ہے, کوئی درم و دینار لے آ رہا ہے. ایڈا بڑا ڈھیر لگ گیا مگر لشکر بہت بڑا سی. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ دیا کرو میرے پیارے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر آئے, گھر دی دولت نو دو حصیاں اندر تقسیم کیتا ہے. ادھی دولت میرے نبی دیاں قدماں دے اندر لے آئے. میرے نبی نے فرمایا عمر کی لے کے آیا ہے؟ جی سونیاں ادھی دولت جناب دے قدماں وچ دھر چھڈیے لے آ کے اور ذہن بنا کے آیا. اج مقابلہ ہوئے گا, کسے دوسرے نو نیکی وچ پہلا نمبر نہیں لجان دینا. کیوں جو کوئی بندہ اور تے ذہن بنا کے نہیں آئے گا, میں تے پچھوں ہی اج ذہن بنا کے آج نمبر پہلا لواں گا. جناب میرے نبی نے اتنی بات سنی. حضرت فرمایا این ابو بکر, کتھے میرا ابو بکر جنہیں کدی کسے نو نیکی وچ پہلا نمبر لجان ہی نہیں دیتا. کتھے ابو بکر؟ حاضر ہو گئے. فرمایا سونیاں کی لے کے آئے ہو؟ محبوب جی گھر سارا گونج کے جناب دے قدماں وچ لیا دھرے آئے. حتیٰ کہ صدیق اکبر رات دے اندھیرے اندر دیواراں نال ہاتھ مار دے پھر دے نے. بیٹی اسماء بنت ابی بکر پوچھدیاں نے بابا کی لب دے پھر دے ہو؟ بیٹا تے سوئی ٹنگی سی, اگر او لب جائے او بھی چندے چ پیش کر دیاں, کسے مجاہد دے کپڑا سین دے کام آ جائے گی. واہ پیارے صدیق گھر وچ سوئی بھی نہیں رہن دتی, پھر گھر چ کی چھڈ کے آئے ہو؟ صدیق بولے
عرض کرتے نے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت. واہ، جس گھر اندر اللہ رسول دی محبت ہوئے اتنے کمی آ سکتی؟ واہ، اللہ رسول دی محبت. ماشاءاللہ میرے نبی نے زور تو بعد میرے پیارے نبی نے چندے دا اعلان فرمایا. عصر دی نماز مسجد نبی اندر ہی ہو گئی، عصر دی نماز ہو گئی. آپ ترغیب دلا رہے نے، نماز پڑھ کے پڑھا کے میرے نبی نے ترغیب دلانا شروع کی تھی. اجے تک چندے دا ٹارگٹ 10% نہیں ہویا، ایڈا وڈا لشکر سی. میرے نبی نے ترغیب دلائی، غنی اٹھے، غنی اٹھے، غنی عثمان غنی کہندے نے سونیوں 100 اونٹ جدے اندر ڈاچیاں بھی موجود نے، غلے دے لدے ہوئے سنے پلان تے سنے سامان چندے اندر جمع فرما لو. 5 لاکھ دا ویسے آندہ نہیں، اگر 5 لاکھ دا اس دور اندر اونٹ آ بھی جاوے غلے دا لدیا ہویا تو ماڑا موٹا مریم کیا ہی آئے گا. اچھا اونٹ تو 8-10 لاکھ تو گھٹ نہیں جناب. اگر 5 لاکھ دا بھی لاؤ تے پہلے اعلان پہلے حلے چی 5 کروڑ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایڈا دل تے ایڈا جگرا، ایڈا ایمان مضبوط. 5 کروڑ. میرے نبی نے وہ جناب اعلان سنیا تے نال ہی حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے. کہن لگے سونیا حضرت عثمان نو خوشخبریاں دے دو. اللہ فرماتے نے عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے. میرے نبی ترغیب دلان دے رہے، سیدنا عثمان اونٹاں دیاں قطاراں پیش فرما دے رہے، حتیٰ کہ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی شورۂ آفاق کتاب سیرت النبی دی رحمت للعالمین دی پہلی جلد اندر لکھ دے نے سیدنا عثمان نے 900 اونٹاں دیاں 9 قطاراں پیش فرمائیاں. 9 واری جبریل آ رہے نے جا رہے نے، حضرت عثمان تک دیاں بشارتاں میرے نبی تک پہنچا رہے نے. نبی سونے حضرت عثمان نو پہنچا رہے نے، سنا رہے نے عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. یعنی 9 مرتبہ حضرت عثمان نے جنت دی بشارت وصول کیتی ہے. 10ویں مرتبہ جدو 100 یا 100 نالو کم گھوڑے پیش فرمائے، پھر آسمان تو جبریل آ گئے. سونے عثمان نو آکو عثمان جنتی ہے. 10 میری جنت دی بشارت وصول کرنے والے عثمان گھرانو دوڑ پیندے نے، اپنے نوکراں چاکراں دے اندر SMS گھما چھڑیا ہے، نقدی اکٹھی کرو، 1000 درہم و دینار بنے. حضرت عثمان جھولی چھپا کے آ رہے نے، حضرت عثمان چندہ لے کے آ رہے نے. میرے نبی نے ویکھیا انج لگتا جویں عثمان فنڈ لے کے آ رہے نے، چندہ لے کے آ رہے ہیں. نبوت نے جھولی پھیلا لئی، حضرت عثمان جھولی دے اندروں ڈیل دیتی. میرے نبی درما درانا نو ایویں اچھالے جا رہے نے، الٹ پلٹ فرمائے جا رہے نے، نال آسمان بنے ویکھے جا رہے نے. خوشی نال میرے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پے. اللہ دے نبی آنسواں خوشی دے آنسواں نال فرما دے نے اللہم ارض بعثمان. اللہ ویکھیا میرا عثمان کیڈا چنگا ہے. اتنی دیر تک آسمان تو جبریل دے پران دی پھرپھراہٹ سنائی دیتی. حضرت جبریل آ کے کہنے سونیو اللہ ایڈا خوش ہویا عثمان دے عمل تو. اللہ فرمائے میرے نبی سونے عثمان نو آنکھ دیو قیامت والے دن میدان معاشر دے اندر ہر بندے دا حساب ہوئے گا، عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا.